فرقہ پرستوں نے جی سی بی لگا کر کے پوری بستی کو ڈیمولش کر دیا، اور شہر کے عمدار یہ کہہ رہے تھے کہ میری کرسی چلی جاتی۔ ارے حضرت، یہ ممبری ہے، پیغمبری نہیں ہے۔ اگر چلی جانی تو پرزور تالیاں بجائے، اپنے ہاتھوں کو کھولے، پرزور تالیوں میں استقبال کرے۔ رئیس عثمانی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مدلل انداز میں اپنی باتوں کو پیش کرے۔ رئیس عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس جلسہ الغار کے صدر محترم شبیر صاحب، اسلام پارٹی کے قائد و بانی آصف شیخ رشید صاحب، پارٹی کے تمام ہی ذمہ داران، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہم جانتے ہیں کہ کارپوریشن الیکشن ان قریب ہے اور اسمبلی 2024 کے الیکشن میں بہت مختصر ووٹوں سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف 1 سال ہوا اسمبلی الیکشن کا نتیجہ آنے کو۔ آج ہمارے شہر پورے مہاراشٹر میں اور پورے ملک میں فرقہ پرستوں کی نظر کے اندر کھٹکتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر اقلیت لوگ رہتے ہیں، یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی آبادی ہے۔ ہمارے شہر کی یہ شناخت اور یہ پہچان ہے کہ ہمارا شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے، میناروں کا شہر کہلاتا ہے، ہمارا شہر قبرستانوں اور خانقاہوں کا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں پر آپس میں لوگ مل جل کر کے رہتے ہیں، لیکن اسمبلی الیکشن کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ مالیگاؤں شہر کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ مالیگاؤں شہر کے تعلق سے اسمبلی کے اندر بات ہوتی تھی، اور ہمارے شہر کے اوپر مہاراشٹر بھر سے جو فرقہ پرست ایم ایل اے ہیں وہ الزام لگاتے تھے، اور ہمارے شہر کے موجودہ رکن اسمبلی وہاں بیٹھ کر کے ان کے الزامات کو سنتے تھے، اور یہ بات صرف الزامات کی حد تک کے نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے بھی مالیگاؤں شہر کے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لبیک ہوٹل کے پیچھے کی بستی اکھاڑ دی گئی، اس بستی کے اندر ہمارے لیڈر آصف شیخ رشید صاحب نے کچھ نہیں کہا تھا، فرقہ پرستوں نے جی سی بی لگا کر کے پوری بستی کو ڈیمولش کر دیا، اور شہر کے عمدار یہ کہہ رہے تھے کہ میری کرسی چلی جاتی۔ ارے حضرت، یہ ممبری ہے، پیغمبری نہیں ہے۔ اگر چلی جانی تو جائے، یہ شہر کے لیے ایسی ہزاروں کرسیاں قربان۔ آپ تو الیکشن کے وقت میں ووٹ لیتے ہو، بھیک مانگ کر کے ووٹ لیتے ہو، مذہبی باتوں میں شہر کے نوجوانوں کو الجھاتے ہو۔ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم خلافت عمری کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اصلاح سیاست کے نام سے آئے تھے، اور عمرہ کرنے کے آ جانے کے بعد آپ نے مچھلی بازار کے اندر جو جملہ کہا کہ میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی آخرت کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے، لیکن یہ شہر کا پرسان حال کیا؟ یہ شہر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ تو خلافت عمری کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ پوچھ عمر سے کرے گا، لیکن آپ خلافت عمری کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد تو آپ ایسا الجھ گئے ہو۔ غالب نے کہا تھا یہ آئے تھے طوائفوں کے کوٹھے اٹھانے، سکوں کی کھنک نے انہیں بھی مجرا کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ خلافت عمری کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج آپ فرقہ پرستوں کے ساتھ مل کر کے، آج آپ آؤٹر کے داڑھی والے کے ساتھ مل کر کے، آج آپ مہاراشٹر کی فرقہ پرست حکومت کے ساتھ مل کر کے آپ پورے شہر کو ماموں بنا رہے ہو، آپ پورے شہر کو
ہوا. الحمدللہ ہمارا ہاضمہ بہت پکا ہے, ہم کو چورن کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا ہاضمہ بہت اچھا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ جو جاتے ہو تو اس کے بعد آپ کے ساتھیوں کو کیوں جلاب شروع ہو جاتا ہے جنہوں نے اسمبلی میں آپ کا ساتھ دیا. آپ جب دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ کی میٹنگ کے رکن کے وہاں پر مجلس عاملہ کے ارکان کی جب میٹنگ تھی تو آپ کے ایک ساتھی 376 میں ناسک سینٹرل جیل گئے. اس کے بعد پھر آپ گجرات ڈھابل مدرسے کے دورے پر تھے تو آپ کے ایک ساتھی پوکسو کے اندر جیل, آج بھی پوکسو کے اندر وہ آج اندر ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ابھی عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ کے ایک قریبی مجلس اتحاد المسلمین کے سابق کارپوریٹر کو کسی پہلوان نے پٹکنی دیا تھا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اپنے ساتھیوں کو آپ کون سا چورن دے کر کے جاتے ہو ان کو؟ آپ ہمیں مت چورن دیجئے. آج شہر کے اندر ہم نے دیکھا کہ سول ہاسپٹل کے اندر دوائیاں نہیں ہیں اور آپ مالیگاؤں کے اندر بھی جھوٹ بول کر کے صرف وہ جھوٹ مذہبی لبادے کے اندر صرف وہ جھوٹ بات کر کے آپ بہار کے اندر بھی جا کر کے جھوٹ بول رہے ہو. میں نے آج بہار کے اندر آپ کی ایک اسپیچ سنی, آپ نے وہاں پر کہا کہ میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر میرے آ جانے کے پہلے ہاسپٹلوں میں دوائیوں کا فقدان تھا, ہاسپٹلوں میں دوائیاں نہیں ملتی تھی, لیکن اب جب سے میں چن کر کے آیا ہوں تو ہاسپٹلوں کے اندر دوائیاں مل رہی ہیں, یہاں کے نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے, یہاں کی مائیں ہمارے نوجوان بچوں کے لیے اچھی اسکولوں کا ہم نے انتظام کیا ہے. آپ کتنا جھوٹ بولتے ہو. عیش کر رہا ہے جو پبلک کو لوٹ کے روئے گا ایک دن وہ پھوٹ پھوٹ کے, اس کا گنیس بک میں ثمر نام کیوں نہیں؟ ریکارڈ توڑ دیے ہیں جس نے سارے جھوٹ کے. آپ نے تو سارے جھوٹ کے ریکارڈ توڑ دیے. قلعہ جھوپڑ پٹی کے اندر جب مصیبت آئی تو جامع مسجد کے اندر بورڈ کے اوپر آپ نے یہ تحریر لکھوائی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو. ہم بھی مسلمان ہیں, ہم نے بھی قال اللہ قال رسول پڑھا ہے, لیکن اسباب کے درجے میں تو آپ کو چن کر کے دیا ہے نا. آپ کیا جنت میں جانے کے لیے آمدار بنے ہو کیا؟ اسباب کے درجے میں تو شہر آپ کی طرف دیکھیں گا. قلعہ جھوپڑ پٹی کے معاملے کے اندر آپ یہ کہتے ہو قلعہ والوں سے کہ اللہ سے رجوع ہو, اور جب شیخ آصف صاحب نے آپ کی ممبری رد کرنے کی پیٹیشن ڈالی تھی تو آپ نے دلی سپریم کورٹ سے ایڈوکیٹ بلا لیا تھا. ارے جب مسلح بچھانا تھا نا اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگنا تھا, جب جامع مسجد کے بورڈ کے اوپر یہ لکھوانا تھا, آپ پورے شہر کو صرف ماموں بنا رہے ہو. یوں تعلق کو توڑ دیتے ہیں, ہنس کے باتوں کو موڑ دیتے ہیں, مدد مانگنے جاؤ جب ان سے دعائیں دے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہم نہیں, آپ ہی کے ساتھی ایسا بتاتے ہیں, آپ کے ساتھی ایسا بتاتے ہیں. آج ایس آئی ٹی کے معاملے کے اندر آپ کی آفس کا سیکریٹری ناسک سینٹرل جیل کے اندر ہے. میں شہر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے حاصل کیے صحراؤں میں, ہم نے صحراؤں میں یوں سمندر سے نہ ملے. اگر آج ہم نے صحراؤں میں حاصل کیا آسانی سے, تم سمندر میں بھی رہ کر نہ ملے پانی سے. یہ سیاست کے دیے ہر کسی کے حوالے نہ کرو, شہر بک جاتا ہے ایک شخص کی نادانی سے. اگر کارپوریشن الیکشن کے اندر اگر ہم نے اسلام پارٹی کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے چن کر کے نہیں دیا اور کارپوریشن کے اوپر اگر ہم نے اسلام پارٹی کا میئر نہیں بیٹھایا تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ دن دور نہیں ہے کہ فرقہ پرستوں کی ہمت اور حوصلے اور بلند ہو جائیں گے, اور جتنے بھی کام کاج ہوتے ہیں وہ کارپوریشن سے ہو کر کے ہی ہوتے ہیں. جنم داخلے کے تمام مسائل کارپوریشن سے جڑے ہوئے ہیں. ہمیں بہت ذمہ داری کے ساتھ آصف شیخ رشید
رشید صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے اور اسلام پارٹی کے میئر کو ہمیں کارپوریشن کے اوپر اقتدار دینا ہے، ورنہ یہ شہر کے موجودہ عمدار جس طریقہ سے اسمبلی میں خاموش بیٹھتے ہیں اور فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی پورے شہر کو بیٹ ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔